الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے سورہ قدر کی تفسیر پیش کی جائے گی. قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی آیتوں کی تفسیر کروں اور اس کے شان نزول کو بیان کروں کہ کیسے یہ صورت نازل ہوئی، کیا پس منظر تفسیر کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، اس سے پہلے ہم آیتوں کے ترجمے کی طرف غور کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یقیناً ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، شب قدر میں نازل فرمایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اللہ خود بیان فرما رہے ہیں لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں. یہ رات سراپا سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، صبح طلوع ہو جائے. آپ حضرات نے سورت کا ترجمہ سنا، اب آپ اس سورت کا پس منظر سنیے. تفسیر کی کتابوں میں 2 حدیثیں ملتی ہے، 2 ملتے جلتے واقعات ملتے ہیں اس سورت کے نازل ہونے کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہد، بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ مجاہد، اس کی حالت یہ تھی کہ 1000 مہینوں سے وہ مسلسل عمل جہاد میں مصروف تھا. بنی اسرائیل کا ایک مجاہد 1000 مہینوں سے ایک کج کام، کبھی اس نے ہتھیار رکھے ہی نہیں، جہاد کے اندر نہایت ہی مصروف تھا. مسلمانوں نے جب یہ سنا اللہ کے نبی کی زبان سے تو ان کو تعجب ہوا، تو اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ ایک طرف اس
مجاہد کی 1000 مہینے کی عبادت کو رکھا جائے۔ جہاد بہت بڑی عبادت ہے، اور ایک طرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی یہ رات جس کا اس صورت میں تذکرہ ہے شب قدر، اس رات کے اندر خالی عبادت کرے ایک رات، تو اس رات کی عبادت کو اس صورت میں اس مجاہد کی 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر بتایا ہے۔ یہ اس امت کا امتیاز ہے، شب قدر اس امت کی خصوصیت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ دوسرا واقعہ حدیث کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عابد کا تذکرہ کیا، اور وہ عبادت گزار ایسا تھا کہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتا، جیسے ہی دن طلوع ہوتا وہ جہاد میں مصروف ہو جاتا، جہاد کے لیے نکل پڑتا، اور اس کا یہ عمل بھی 1000 مہینے تک رہا۔ سوچو کتنی بڑی بات۔ آج ہم اپنے اعتبار سے سوچیں تو ہمارے ذہن کے اندر بھی اشکال والی بات آتی ہے، ہمیں بھی تعجب ہوتا ہے کہ کہاں بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تو خالی تبلیغ کرتے ہیں، یعنی ان کی 1000 سال عمریں ہوا کرتی تھی، تو سوچو وہ اپنی اس زندگی میں کس قدر عبادت انجام دیتے ہوں گے، اور ثواب میں وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، ہمیں تعجب بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اوقات ایسے دیے ہیں، کچھ زمانے ایسے دیے ہیں کہ معمولی عبادت کرنے پر بھی وہ رات ایسی بابرکت ہوتی ہے، وہ دن ایسا بابرکت ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب اس قدر لکھا جاتا ہے کہ ان کی 1000 مہینوں کی عبادت کو پیچھے چھوڑ دیں۔ ہر ہفتے ایک دن جمعہ کا دن آتا ہے، سال میں شب قدر آتی ہے، شب برات آتی ہے، یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ دن اور یہ وہ اوقات ہیں جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایک خصوصی امتیاز کے طور پر اس امت محمدیہ کے لیے عنایت فرمائے ہیں کہ ان کی عمریں چونکہ اوسط ہم نکالا جائے تو 60 سال تو بہت ہو گئے، کچھ لوگ ہیں، کچھ فیصد ہیں جو آگے بڑھتے، باقی اوسط عمر اس امت کی 60 سال بن چکی ہے، 60 سال میں چلے جاتے، لہذا ان کے مقابلے میں ہماری عبادتیں کیسے بڑھے گی، کیسے ہم ان سے آگے بڑھیں گے؟ تو اللہ نے یہ موقع دیے ہوتے ہیں، ان موقعوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو اس صورت کے اندر لیلۃ القدر کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب لیلۃ القدر کی بات چل رہی ہے تو اسی کو ختم کرتے ہیں کہ بھئی اس کی تعیین میں علماء کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ یہ بات تو فائنل ہے کہ بھئی لیلۃ القدر رمضان میں آئے گی، قرآن کریم کی تصریحات سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے، لیکن رمضان میں کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ رمضان کے اندر آخری جو عشرہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ چانسز ہے، احادیث کی روشنی سے، اور اس سے آگے بڑھ کر احادیث میں اس بات کی بھی وضاحت ملتی ہے کہ آخری راتوں میں بھی طاق راتوں کے اندر تم شب برات کو تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ اس کی تعیین کے بارے میں۔ اب میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاؤں، اللہ نے اس رات کو چھپایا، اس رات کو کھلم کھلا نہیں بیان کر دیا کہ فلانی تاریخ کو آئے گی، ہر اہم چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک اہمیت والی چیز منی ہے، پیسہ، مال، دولت، سونا چاندی، ہم نے کسی کو دیکھا کہ کوئی اتنا بے وقوف ہو کہ سونے چاندی کو، مال دولت کو سڑک پر پھینک دیا ہو؟ نہیں پھینکتے، بلکہ اس کو تجوری میں، جیب میں، پاکٹ میں بہت سنبھال کر رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کو اہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ رات بھی عبادت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ نے اس کو چھپایا۔
لیکن اللہ نے اس قدر بھی نہیں چھپایا کہ ہم سال بھر میں ہم کو تلاش کرنی پڑتی ہو. اتنا تو ہم پر قرآن نے کرم فرما دیا، اللہ نے کرم فرما دیا کہ بھئی رمضان میں تلاش کرو. رمضان میں بھی احادیث مبارکہ میں یہ تصریحات مل گئی تو اور زیادہ آسان ہو گیا کہ بھئی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. اور طاق راتوں میں تو بہت زیادہ چانسز ہے، بہت زیادہ احتمال ہے. ہم 10 راتیں اور 21 23 25 27 29 راتیں ہم یہ نہیں جاگ سکتے. خیر یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی. تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بے شمار، ایک تو اسی کے اندر قرآن کریم کی سورت کے اندر فضیلت بیان کی گئی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینے عبادت کرو اور ایک اس رات کے اندر عبادت کر ڈالو، اللہ کو راضی کر ڈالو. اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رات جب تم پاؤ تو دعا کرو اللہم انک تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے. تو اس رات میں اللہ سے معافی مانگی جائے، اس رات میں اللہ کے سامنے رویا جائے، خوب عبادتیں کی جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے. اس لیے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک پوری رات انوار، رحمت، اللہ کی تجلیوں کی بارش برستی رہتی ہے. فرشتے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھیوں فرشتوں کے ہمراہ زمین پر آتے ہیں اور زمین پر امر خیر لے کر نازل ہوتے ہیں. زمین پر آ کر احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، کوئی مومن مرد اور کوئی مومن عورت ایسی نہیں رہتی جس کو یہ سلام نہ کرتے ہو، سوائے ان کے جو شراب پیتا ہے اور خنزیر کا گوشت کھاتا ہے. ان کے سوا ہر مومن مرد اور مسلمان مرد اور عورت کو سلام کرتے ہیں، ان کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں. یہ رات کوئی پائے اس کی قدر نہ کرے تو اس سے بڑا محروم القسمت کوئی نہیں. تو یہ شب قدر کے فضائل ہے کہ اس رات میں پچھلے سال کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اس رات کے اندر اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب ایک بات لوگوں کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ بھئی قرآن پورا کا پورا شب قدر میں نازل ہوا، ہم نے تو سن رکھا ہے کہ 23 سال کی قلیل مدت میں قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوا، تو یہاں تو قرآن کریم میں یوں فرما رہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو اس کے مطلب 2 ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی ایک ساتھ پورا قرآن کریم نازل فرما دیا، پھر جیسے جیسے حکمت اور مصلحت اور جیسے جیسے مسائل پیش آتے رہے، جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی، وہاں سے آسمان دنیا سے زمین پر احکام اور آیتیں نازل ہوتی رہی. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آسمان دنیا سے ابتدائی جو قرآن نازل ہوا ہے وہ شب برات سے شروع ہو گیا تھا، پھر بعد میں جیسا موقع ویسے نازل ہو رہا تھا. تو قرآن جیسی مقدس کتاب اس رات کے اندر نازل ہوئی ہے. اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، فرشتے ہر امر خیر لے کر آتے ہیں. اس کا ایک مطلب تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آئندہ سال آنے والا ہے اس میں جو بھی تقدیری فیصلے ہو چکے ہیں، تقدیری معاملات ہو چکے ہیں، وہ تو پہلے سے لکھے جا چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کے جنوں کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے ان کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کو سونپ دیتے ہیں اور وہ زمین پر لے کر آتے ہیں کہ کون اس سال حج پڑھنے والا ہے، کون کس کی موت کب آنے والی ہے، کس کی پیدائش کب ہونے والی ہے. سارا کا سارا بایو ڈیٹا یہ فرشتوں کے اس رات میں حوالے کیا جاتا ہے. اور بھی مختلف تفسیریں ملتی ہیں. من کل امر سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے.
یہ وہ رات ہے جب فرشتے اللہ کے انوار، رحمت، تجلیات لے کر نازل ہوتے ہیں، تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، مخصوص بندے، وہ اپنے جسموں میں، اپنے اندر وہ ٹھنڈک، وہ روحانیت محسوس کرتے ہیں، وہ روحانیت محسوس کرتے ہیں۔ صاحب کشف جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو باقاعدہ اس رات میں اللہ کی تجلی، اللہ کے انوار و رحمت کو محسوس کر کے اللہ کی خشیت سے، اللہ کی خشیت سے لرز جاتے ہیں، اور اپنے اندر ایسی طمانینت، ایسا سکون، ایسی ٹھنڈک وہ فیل بھی کرتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے تجلی سے ایک بات یاد آئی، بہت زبردست بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ کی 1 مہینے تک عبادت کرتے رہے، اعتکاف کیا، روزے رکھے، خوب عبادتیں کی۔ اللہ نے 30 دن پورے ہوئے تو مزید 10 دن کی اجازت دے دی، 10 دن اور رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 دن رہے، ان میں روزے رکھے، اعتکاف کیا، اللہ نے خوش ہو کر تورات دی۔ مزید اللہ سے ہم کلامی کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اسی طرح مناجات کی لذت انہوں نے محسوس کی، تو اللہ سے درخواست کر ڈالی کہ اللہ آپ کا دیدار کرا دو نا۔ اللہ نے فرمایا لن ترونی، نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن درخواست پر اللہ نے ایک خالی اپنے دیدار کی ایک جھلک دکھائی، جس کا اثر جو ہوا وہ آپ سب واقعات میں سن چکے ہوں گے کہ پہاڑوں کا کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ مقامات حاصل ہوئے عبادات کے نتیجے میں، جو یہ فضائل حاصل ہوئے، اللہ نے امت محمدیہ کو محروم نہیں رکھا۔ اللہ نے امت محمدیہ کو، جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، ہمیں قرآن جیسی مقدس کتاب دی، اور اعتکاف اور روزے انہوں نے رکھے تھے، ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ دیا۔ ہم اس رمضان میں اللہ نے ساری چیزوں کو جمع کر دیا، ہم رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف بھی کرتے ہیں، اور آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کے ساتھ ان کو وَكَلَّمَهُ مُوسَىٰ، اللہ نے ہم کلامی کا شرف دیا، اللہ سے بات کرنے کا موقع ملا، اللہ نے ہمیں وَكَلَّمَهُ مُوسَىٰ سے تراویح دے دی، قرآن کی تلاوت دے دی کہ ہم اللہ سے ہم کلامی ہو رہے ہیں، نماز میں اللہ سے ہم باتیں ہی کرتے ہیں۔ وَكَلَّمَهُ مُوسَىٰ، تو اللہ نے ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے آسانی کے ساتھ یہ قرآن جیسی مقدس کتاب دے دی، اور اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے جو تجلی دکھائی معمولی، اللہ نے قرآن کے اندر ایسی چیزیں بیان کی ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے تو اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے ایسے اعمال کرنے پڑیں گے، جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہماری یہ خواہش اللہ انشاءاللہ ضرور پوری فرمائیں گے۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ کا دیدار چاہتے ہو تو یہ قرآن کے اندر اللہ کے جمال کو ہم دیکھ سکتے ہیں، قرآن میں اللہ نے اپنا جلال بیان کیا ہے۔ ہم قرآن کا جتنا گہرائی سے مطالعہ کریں گے، ہم ایک طرح کا اللہ کا دیدار ہی کر رہے ہیں۔ حقیقی دیدار اللہ آخرت میں نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو اعزازات، جو مقامات دیے، اللہ نے امت محمدیہ کو رمضان کے مہینے میں اسی طرح شب برات دے کر وہ انوار، وہ تجلیات عطا فرما دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تجلی ملی تھی وہ تو اللہ کی عظمت کا، اللہ کی ہیبت کا اس میں اثر تھا، وہ تو ڈراؤنی ٹائپ کی تھی کہ اللہ کی اس میں بڑائی تھی، ہیبت، جس سے پہاڑ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی خود حالت کیسی ہو گئی۔ لیکن اللہ نے امت محمدیہ کو شب برات کے نتیجے میں جو انوار اور برکات راتوں میں اترتے ہیں صبح صادق تک، وہ تجلی ایسی ہوتی ہے جس سے روح کو ٹھنڈک ملتی ہے، جس سے دلوں کو سکون ملتا، اور عجیب طرح کی ایک طمانینت اور ایک ٹھنڈک اور کیفیت ہوتی ہے جو اللہ والے محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے سورہ قدر کی مختصر تفسیر جو آپ حضرات نے سنی۔ اس سورت میں قرآن کے نزول کا وقت بتایا گیا، اسی طرح شب قدر کی عظمت بتائی گئی۔ ہم جب بھی اس رات کو پائیں
اس کی قدر کریں، اس لیے کہ اس کی فضیلت قرآن میں بیان کی گئی، اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کی تلاش و جستجو کریں۔ ہمیں حکم ہے، حدیث پاک میں ملتا ہے کہ شب برات کو تلاش کرو، آخری راتوں میں، ایک حدیث میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ ہے آج کا درس قرآن کا پیغام۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ علق ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ صدق اللہ۔